ایک مافوق البیان دنیا اس کے سامنے موجود تھی۔ ہر چیز اسے حیرت میں ڈال رہی تھی۔ ہوا میں معلق گھر، بغیر ستونوں کے چھت، اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب ٹھوس تھے، اور جب سے وہ اندر آیا تھا اس کا جسم بھی ٹھوس ہو چکا تھا، پھر بھی وہ اڑ سکتا تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے کان میں پھر کسی نے سرگوشی کی، آنکھیں بند کر کے گرد مالا بولو۔ اس نے فوراً اس بات پر عمل کیا مگر اسے کچھ محسوس نہ ہوا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو اب منظر بدل چکا تھا۔ اس سے 2 فٹ نیچے زمین موجود تھی اور سامنے کالے رنگ کی نادر نقشہ کی حامل عمارت موجود تھی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کیا جائے، ایک کالے رنگ کا نہایت خوفناک شکل والا اسی کی بناوٹ کا شخص اس عمارت سے باہر آیا اور پورا منہ کھول کر اسے خوش آمدید کہا اور اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ عمارت اندر سے بہت خوبصورت تھی۔ اسے مشروب پیش کیا گیا، وہ بھی ہوا ہی تھا، مگر جب اس نے منہ میں انڈیلنا شروع کیا تو اسے بہت لطف آیا۔ منہ میں آتے ہی وہ مایا بن جاتا۔ بھوک پیاس تو اسے محسوس ہی نہیں ہوئی تھی، صرف لطف کے لیے وہ کھا پی رہا تھا۔ جب وہ اچھی طرح لطف اندوز ہو چکا، وہی کالا دوبارہ نمودار ہوا اور بولا، اب کچھ کام کی بات ہو جائے۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ عامر خوب سیر ہو چکا ہے۔ ہاں جلدی بتاؤ کیا کرنا ہے مجھے، میں جلد از جلد اپنا کام سر انجام دینا چاہتا ہوں۔ عامر نے اس کالے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، برگیز نے تمہیں بتا ہی دیا ہوگا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ کالے نے ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ اب اس کے ہاتھ میں کچھ موجود تھا۔ اس نے وہ چیز عامر کے سامنے پھیلا دی۔ وہ کسی عمارت کا نقشہ تھا۔ گرداشیز کے ارد گرد بہت کڑا پہرا ہے۔ ایک طرف سے یہ جیل ہے، مگر اس جیل میں سرکش شہزاد قید کیے جاتے ہیں۔ یہ عمارت اس طرح تعمیر کی گئی ہے کہ اس میں راستہ بھٹک جانے والا لاکھوں سال بعد بھی اس میں سے نہیں نکل سکتا۔ اس عمارت میں ہزاروں کی تعداد میں کمرے ہیں۔ بزرگ برگیز کے علاوہ اس عمارت سے کوئی بھی فرار نہیں ہو سکا، مگر ان کی طاقتیں وہیں رہ گئیں۔ بہت دقتوں کے بعد ہم نے یہ نقشہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ نقشہ تم ساتھ لے جاؤ گے، اور یہ جو سرخ نشان ہے، اس نے نقشے کے وسط میں ایک چھوٹے سے نقطے پر انگلی رکھ دی۔ اس مقام پر برگیز محترم کا مجسمہ ہے۔ باقی تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس کالے یادی نے تمام کی تمام تفصیل عامر کے گوش گزار کر دی۔ یہ عمارت یہاں سے کتنی دور ہے؟ عامر نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ 80,000 میل کے فاصلے پر ہے، کالے یادی نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ 80,000 میل؟ یہ الفاظ اچنبھے کی حالت میں عامر نے ادا کیے۔ پہلے تو اس کالے یادی کو سمجھ نہ آیا، اس نے ایسی کیا بات کر دی جس نے عامر کو حیران کر دیا۔ پھر وہ مسکرا اٹھا۔ یقیناً تم فاصلے کا سن کر حیران ہو گئے۔ دوست، یہ تمہاری دنیا نہیں۔ یہاں 1 میل اور 1,00,000 میل کا فاصلہ آنکھیں بند کر کے جگہ کا نام لینے سے طے ہو جاتا ہے۔ بے فکر رہو۔ تم نے کہا پہرا بھی ہے، تو اس کا کیا حل نکالا تم نے؟ عامر نے استفسار کیا۔ اس کا حل تمہاری رفتار ہے۔ اس وقت تم دیو یادو ہو۔ پہرے دار بلا شبہ بہت ماہر ہیں، مگر بہرحال وہ تمہاری رفتار کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ایک بار تم اندر داخل ہو گئے تو وہ اندر جانے کی جرات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عمارت بھول بھلیاں ہے، اور تم سن کر پھر حیران رہ جاؤ گے کہ یہ عمارت تمہاری دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہے۔ اس کالے یادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر عامر کو سچ مچ جھٹکا لگا۔ حالانکہ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ یہاں کسی بھی بات سے حیران نہیں ہوگا، مگر یاد رکھنا تمہارے پاس انتہائی محدود وقت ہے۔ تم جیسے ہی عمارت میں داخل ہوگے، پہرے دار فوراً جسارہ کو خبر کر دیں گے۔ وہ گرداشیز کی منتظم ہے اور شہنشاہ یاد کی بیٹی ہے۔ وہ اس عمارت کے چپے چپے سے واقف ہے۔ خبر ملتے ہی وہ تم تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے تم نقشے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو تاکہ بغیر ادھر ادھر بھٹکے صحیح مقام پر پہنچ سکو۔ کالے یادی نے تمام منصوبہ اس کے سامنے بیان کر دیا۔ فرض کرو اگر میرا شہیات کے مجسمے تک پہنچنے سے پہلے جسارہ اس جگہ پہنچ گئی، تب کیا ہوگا؟ عامر نے خدشے کا اظہار کیا۔ تب صرف اتنا ہوگا کہ تمہیں تمام عمر کے لیے قید میں ڈال دیا جائے گا اور تم کبھی واپس نہ جا سکو گے۔ اور ہاں، ہماری دنیا میں کم سے کم عمر 70,000 سال ہے، خود سوچ لو۔ کالے یادی کی اس بات نے عامر کے ہوش و حواس گم کر دیے۔ پکڑے جانے کی صورت میں 70,000 سال قید، اس تصور سے ہی وہ کانپ اٹھا تھا، مگر اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ کالے یادی اور عامر نے ایک بار منصوبے کو نظر ثانی کی۔ عامر نے تمام نقشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا، اور پھر منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کا وقت آ گیا۔ عامر نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے گرداشیز بولا۔ ہلکا سا ایک جھٹکا لگا اور 80,000 میل کا فاصلہ طے ہو گیا۔
وہ پرشکوہ عمارت کے بالکل سامنے تھا۔ سر بفلک عمارت نہایت خوبصورت تھی۔ اپنی تمام تر توانائی کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ اپنی رفتار دیکھ کر وہ خود بھی ششدر رہ گیا۔ عمارت کے پہرے دار صرف ہو ہو کی آوازیں نکالتے رہ گئے۔ وہ اندر گھستا چلا گیا۔ نقشے کے مطابق عمارت کے اندر گھستے ہی اسے سیدھا جانا، پھر 100ویں گلی میں دائیں طرف مڑنا تھا۔ اس طرح مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے اسے آگے جانا تھا۔ اچھی طرح نقشہ ازبر کرنے کے باوجود بدحواسی میں اس سے غلطی ہو گئی اور وہ بھٹک گیا۔ نقشہ اس کے پاس تھا مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اب کیا کرے۔ وہی جانی پہچانی سانپ سے مشابہ سرگوشی اسے سنائی دی، سامنے گلی میں 18واں کمرہ ہے۔ یہ سنتے ہی عامر چند لمحوں میں اس کمرے میں پہنچ گیا۔ بالکل سامنے اسے شہیاد برگیس کا مجسمہ دکھائی دیا۔ اس کے سر پر ایک دودھیا روشنی والی گول سی چیز لہرا رہی تھی۔ مجسمہ شفاف موم سے تیار کیا گیا تھا۔ جلدی کرو، وقت کم ہے، وہی سرگوشی عامر کو سنائی دی۔ عامر کو جیسے ہوش آ گیا، وہ تیزی سے آگے بڑھا اور وہ گول پتھر نما چیز جس سے دودھیا روشنی نکل رہی تھی اسے پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مجسمے کے سینے میں بنے سوراخ میں رکھتا، اسے نسوانی مگر انتہائی باروب اور گرجدار آواز سنائی دی۔ رک جاؤ، ایسا مت کرو۔ بے اختیار اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اپنی دنیا کے لحاظ سے وہ بے انتہا خوبصورت عورت تھی۔ سرخ لبادے میں ملبوس اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے اس کے حسن نے عامر کو اپنے سحر میں جکڑ لیا، مگر پھر عامر کو وہی سانپ کی آواز سے مشابہ سرگوشی سنائی دی۔ اس کی چال میں مت آؤ، اپنا کام کرو جلدی۔ پراسرار سرگوشی سنتے ہی عامر کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ تیزی سے مڑا اور فوراً وہ پتھر نما شے مجسمے کے سینے میں بنے سوراخ میں رکھ دی۔ جیسے ہی وہ اس پتھر نما شے کو رکھ کر پیچھے ہٹا، ایک انتہائی تیز روشنی کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ اس روشنی کی وجہ سے عامر کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ کافی دیر تک اس کی یہی کیفیت رہی، پھر اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کے سامنے حیرت ناک منظر تھا۔ سادھو سے ملتا جلتا ایک جوان شخص اس کے سامنے موجود تھا۔ مجسمہ غائب ہو چکا تھا۔ تم نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے بالک، اس نوجوان نے عامر کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ بالک کا نام سن کر عامر کے سامنے یہ بات عیاں ہو گئی کہ وہ سادھو ہی ہے۔ سادھو کو اپنے سامنے دیکھ کر عامر مطمئن اور بہت خوش ہوا۔ میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو، مجھے طاقتیں دو اور واپس مجھے میری دنیا میں بھیجو۔ عامر کو واپسی کی جلدی تھی۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ تم کچھ دن یہیں رہو، میں تمہیں یہاں کی سیر کرواتا، مگر چلو تمہیں بہت جلدی ہے تو ابھی تمہارا بندوبست کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر سادھو، جس کا نام برگیس تھا، آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ پھر اچانک اس نے اپنی شہادت کی انگلی کا رخ عامر کی طرف کر دیا۔ ایک کالی بجلی نما روشنی اس کی انگلی سے نکلی اور عامر کی طرف بڑھی۔ اس کالی روشنی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر نہ جانے عامر کو کیا ہوا کہ وہ پھرتی سے ایک جانب ہو گیا۔ وہ بجلی پیچھے کھڑی سرخ لباس والی عورت کے ساتھ موجود ایک یادی پر پڑی اور وہ چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ عامر کو یوں ٹہلتا دیکھ کر برگیس کے ماتھے پر شکنیں آ گئیں، مگر اب اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ وہ بولا، اوہ، میں بھول گیا تھا، تم یہاں دیویاد ہو اور دیویاد کانترا شہر کو پہچان جاتے ہیں۔ برگیز نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی حالت پر قابو پا چکا تھا۔ مگر تم موت سے نہیں بچ سکو گے، یعنی تم مجھے مارنا چاہتے ہو، مگر کیوں؟ شدت، دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت کی وجہ سے عامر کی آواز حلق میں پھنس گئی، کیونکہ تم نے اس کی طاقتوں کو چھو لیا ہے۔ اب اگر کوئی تمہیں قتل بھی کر دے تو اس کی آدھی سے زیادہ طاقت ختم ہو جائے گی۔ اپنی طاقت کو بچانے کے لیے اس کے پاس یہی حل ہے کہ یہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ سرخ لباس والی عورت جو کافی دیر سے چپ چاپ کھڑی تھی، جیسے اس کے سب معاملے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، اچانک بول پڑی اور عامر کو اس کا جواب مل گیا۔ جسارا، تم نے اسے یہ نہیں بتایا کہ یہ اگر بتقیس کو ہرا دے تو صرف اس ایک آسان کام کی بدولت یہ دیویات سے شہیاد بن جائے گا، اور چونکہ یہ ایک شہیاد کی طاقتوں کو ہاتھ میں لے چکا ہے تو یہ شہیاد بن کر بہت طاقتور ہو جائے گا۔ شہیاد برگیز نے اس سرخ لباس والی سے کہا۔ اس کے لہجے میں طنز کی گہری چھاپ موجود تھی۔ دوست، تم نے سن لیا، تم اگر زندہ رہو گے تو مجھے ہمیشہ بے سکونی رہے گی۔ یہ لوگ تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ اب میں شہنشاہیات کے مقابلے میں آ چکا ہوں۔ یہ میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہتے ہوئے برگیز نے غیر محسوس طریقے سے اپنی انگلی کا رخ عامر کی طرف کر دیا، جس کو اس نئی صورتحال نے کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہ چھوڑا تھا۔